اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں رانا سعید احمد خان صاحب کی میت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، رانا صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے آج بھی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ مین پروگرام جو ہے وہ آکسیجن سے متعلق ہوگا، لیکن اس سے پہلے چند ایک سوال ہیں جو رانا صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں، جو ناظرین ہم سے پوچھے ہوئے ہیں۔ رانا صاحب، ایک دوست نے پوچھا ہے کہ رنگ وارم کھجلی جو ہے اس کی کوئی دوائی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں تو تکلیف کیا ہے، اور یہ ہے کہ اس کی دوائی کون سی استعمال ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، اس کی دوائیں تو بہت ساری ہیں۔ یہ اصل میں پنجابی میں جیسے کہتے ہیں تدری، یہ رنگ ورم تدری کو کہتے ہیں۔ یہ نشان پڑ یہ نشان ہوتا ہے، گول سا نشان ہوتا ہے، سائڈ کناروں پہ دانے سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین دوائی تو بیسیلائنم 200 میں ہے۔ ددری کے لیے سب سے بہترین دوائی بیسیلائنم ہے، سب سے پہلے یہ دینی چاہیے، تو اس سے ہی اللہ ماشاء اللہ 70-80% فرق پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد خارش رہ جاتی ہے، تو خارش میں سب سے اچھی دوا ہے اورٹیکا یورنس۔ یہ آپ اگر کیو پوٹینسی میں لے لیں یا 30 میں، اورٹیکا URTICA کیو میں مدر ٹنکچر میں یا 30 میں اگر آپ لے لیں اور ساتھ استعمال کریں۔ بیسیلائنم 2 بار لینی ہے ہفتے میں، اور یہ دن میں 3 دفعہ آپ لیں تو اس سے کافی کھجلی کو، یہ جو ددری والی کھجلی ہوتی ہے، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دوسری اس کی بہترین دوائی ہے، وہ ہے ٹیلوریم میٹیلیکم، TELLRIUM، ٹیلوریم MET، وہ آپ 30 میں اگر دیں تو اس سے بھی کافی اللہ کے فضل سے فرق پڑتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ دوست نے یہ بھی پوچھا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہم دوائی کھانی پڑے گی؟ دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر بندہ یہی پوچھتا ہے جی کہ کتنی عرصہ ہم نے یہ دوائی کھانی ہے۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بیماری کب سے ہے۔ آپ کو یہ بیماری 20 سال سے ہے، آپ کو یہ بیماری 15 سال سے ہے، آپ کو یہ بیماری 30 سال سے ہے، آپ کو بیماری یہ 2 سال سے ہے۔ دیٹس ڈیپینڈ کہ آپ کو یہ بیماری کتنی لمبی ہے۔ 20 سال کی بیماری 20 دن میں ٹھیک نہیں ہوتی، ٹائم لگتا ہے۔ کوئی بھی ڈیپ سیٹڈ بیماری جو لمبا عرصہ آپ کے جسم پہ رہی ہو یا جسم کے اندر ہو، وہ دنوں میں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2.5 سال لوگوں نے دوائیں کھائی ہیں اور لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے، ممکن آپ 3 مہینے کھا کے دیکھیں، اگر آپ کو 3 مہینے سے فرق نہیں پڑا تو 6 مہینے کھا کے دیکھیں۔ میں ویسے عمومی جلدی معاملات میں، جلدی بیماریوں میں پیشنٹ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ کیا آپ 2 سال دوائی کھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی جلدی پیشنٹ میرے پاس بے شمار آتے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا 70-80% تک بہتر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 2 سال دوائی کھا لیں گے؟ کیونکہ میں نہیں کہتا کہ آپ 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے، آپ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں، لیکن میں آپ کو ریڈی کرتا ہوں کہ آپ نے 2 سال دوائی کھانی ہے۔ یہ جلدی تکلیف ہے، یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ جلدی بیماری میں رانا صاحب کہتے ہیں کہ دوائی جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ 2 سال تک کھانی پڑتی ہے۔ اس طرح رانا صاحب ایک شخص لکھا ہے کہ جو بروکن، پتہ نہیں صرف صحیح بول رہا ہوں یہ نہیں، میں لفظ کو 9 ایئر سے مطلب پہلے ان کی یہ تکلیف ہوئی تھی ٹوٹنے کی، جو بروکن کی، اور اب تک جو ہے وہ کہتے ہیں اب پین جو ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے ان جگہوں پہ۔ دیکھیں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں یہ جو بروکن کی۔ تو جو بروکن ہوتی کیا اگر کچھ یہ اچھا یہ یہاں جوڑ ہوتا ہے، ادھر دونوں سائڈوں پہ یہ نیچے آ جاتا ہے۔ ہاں، تو کئی دفعہ وہ اگر آپ نے آباسی لی ہے، زیادہ منہ کھول لیا، اس سے بھی آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ چبانے سے بھی آ جاتا ہے، کوئی چیز آپ نے چبائی ہے اس سے بھی یہ نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہترین دوائی ہے یہ جو بروکن کی، وہ ہے میرکسول۔
میرکسول. میرکسول MERCSOL. اگر آپ 200 میں ہفتے میں 2-3 خوراکیں لیں تو اس سے یہ اس کی درد تو ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. اور اگر یہ ٹوٹ گیا ہے، مطلب ٹوٹتا تو نہیں، یہ نکل جاتا ہے اندر سے، یہاں سے نا نکل جاتا ہے یہ. تو یہ اگر نکل گیا تو اس کے لیے آپ کلکیریا فاسٹ لیں کچھ، یا کلکیریا فلور لیں کچھ دن، دونوں ملا کے، تو یہ پھر ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی آپ کی یہاں سے، جوڑ جو ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی سر کسی بھی ایج میں بیماری ہو سکتی ہے یا بڑھاپے میں آ کے یہ بیماری ہوتی ہے؟ یہ کسی بھی ایج میں، کسی ایج میں کسی بھی ایج میں، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں نا، 1 سال کے بچے کو بھی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، بلکہ 1 دن کے بچے کو بھی ہوتی ہے، اور 90 سال کے بچے بزرگ کو بھی ہارٹ پرابلم ہوتی ہے. میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. صحیح. اس طرح ایک شخص نے لکھا ہے کہ بھئی اس کو ہیڈ، دماغ میں، سر میں ٹیومر تھا، اور اس کے آپریشن کے بعد جو ہے وہ پین سے نجات چاہتا ہے. وہ کبھی پین ابھی تک وہاں جہاں پہ ٹیومر تھا وہاں پہ پین ہوتی ہے اس کو. دیکھیں جی، یہ دماغ کے ٹیومر کے لیے یہ تو عموماً اس کے سمٹمز دیکھنے پڑتے ہیں عموماً کہ کیا سمٹمز ہیں. لیکن میں نے جن لوگوں کو دماغی ٹیومر کے لیے، میں 2 دوائیں عموماً دیتا ہوں اس کے لیے، روٹا 6C میں اور برائٹا کارب 6C میں، باری باری دن میں 3 دفعہ. تو اللہ کے فضل سے ایک درد میں بھی فاقہ ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیومر ہوتا ہے اس میں بھی دن بدن کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ 6-7 مہینے میں وہ ختم ہو جاتا ہے. رانا صاحب، ایک دوائی ہے کاربووچ، جی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ زندگی بچانے والی چوٹی دواؤں میں سے اس کا نام آتا ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور ڈوبتی ہوئی زندگی کو واپس کھینچ لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن یہی دوائی جو ہے اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دمے کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے. تو مین اس دوائی کا کیا فنکشن ہے؟ دیکھیں جی، مین اس دوائی کا فنکشن وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. یہ میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ موت سے یہ واپس لے آتی ہے، کھینچ لیتی ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ لائف سیور دوائی ہے. تو یہ واقعی لائف سیور دوائی ہے. لیکن یہ دمے میں بھی کام آتی ہے، اس لیے کہ یہ دمے میں اس لیے کام آتی ہے کہ یہ آکسیجن پہنچاتی ہے فوراً. لیکن یہ پیٹ میں ہوا کی بھی بہترین دوائی ہے. اگر آپ کی پیٹ میں گیس ہو جائے کسی بھی وجہ سے، کچھ بھی آپ نے کھایا پیا ہو، گیس ہو گئی ہے، اس کی بھی بہترین دوائی ہے. اور ہارٹ کے پیشنٹ جو ہیں، جن کا بائی پاس وغیرہ ہوا ہے، یا جن کو ویسے ہارٹ کی پرابلمز ہیں، وہ اپنے کھانے کے بعد اگر کاربووچ 200 میں اپنی روٹین میں رکھیں تو ان کے ہارٹ پہ پریشر نہیں پڑے گا. یہ ہوا کے دباؤ کو نیچے لے کے جاتی ہے. تو یہ واقعی لائف سیور دوائی ہے. یہ ہمیشہ اپنے سفر میں، جدھر بھی آپ سفر کریں، یہ اپنے پاس رکھنی چاہیے. یہ کسی وقت بھی کام آ سکتی ہے. اور سانس کے لیے، اگر کسی کو سانس نہیں آ رہا تو آپ چند گولیاں اس کے منہ میں ڈال دیں تو اس کی زندگی واپس آ جائے گی. اتنی اچھی دوائی ہے، اتنی زبردست دوائی ہے، بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے. پھر آکسیجن کے بارے میں نے کہا تھا شروع میں کہ بھئی آپ سے کچھ گفتگو کریں گے کہ یہ جو آکسیجن کے مسئلے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں، کوئی دوائی بتا سکتے ہیں کس قسم کی بیماری لوگوں کو ہوتی ہے عام طور پہ اس میں؟ دیکھیں جی، آکسیجن کی جو کمی ہے وہ عموماً دمے والے پیشنٹ کو ہوتی ہے، جن کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کو کھانسی آتی ہے، پھر وہ کھانستے ہیں. تو اس کے لیے مطلب بہترین دوائی یہ کاربووچ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، یہ ہے. پھر فیرم فاس بڑی اچھی دوائی ہے اس کے لیے، آکسیجن کو دماغی خلیوں تک لے کے جانے کے لیے. پھر ایک دوا ہے آکسیجنم. آکسیجنم ایک ایسی دوا ہے جو 200 میں عموماً دیتا ہوں، جو خدا کے فضل سے میری ہی دریافت ہے. اس کو میں نے ہی دریافت کیا تھا آج سے 15 سال پہلے. دوائی تو یہ ڈاکٹر سوان نے بنائی تھی 100-125 سال پہلے، لیکن یہ دنیا کو بھول گئی تھی، دنیا اس کو بھول چکی تھی. لیکن مجھے ایک دفعہ اس دوائی کی ضرورت پڑی اور میں نے یہ دوائی استعمال کی، اور اللہ ماشاء اللہ میں آج تک کر رہا ہوں. اور بے شمار جن بچے جن کو دمہ ہوتا ہے یا بڑے،
ان کی آکسیجن کی اگر کمی ہو جائے ان میں، وہ یہی دوا آکسیجن 200 میں دن میں 2 بار، دن میں 6 بار، دن میں 10 بار، ایز نیڈڈ ایز ریکوائرڈ جتنی بار مرضی لیں، اللہ کے فضل سے ان کی آکسیجن کم نہیں ہوگی۔ میں نے خدا کے فضل سے بے شمار لوگوں کو جن کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ سلنڈر لگا ہوتا ہے، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑوں کو بھی، کہ ان کے ناک میں سلنڈر لگا ہوتا ہے، اسی آکسیجن دوائی سے خدا کے فضل سے ان کے سلنڈر چھڑوائے ہیں۔ میرے پاس ایک بچی آئی آج سے 3 سال پہلے، آج سے 2 سال پہلے، 3 سال کی بچی تھی وہ، اس کے ماں باپ اس کو لے کے آئے بڑی دور سے، یہاں سے 450 کلومیٹر سے لے کے آئے تھے وہ، اور اس کے پران کے ساتھ سلنڈر لٹکا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے یہ اس سلنڈر کے ساتھ زندہ ہے، اور آج وہ خدا کے فضل سے وہ سن رہے ہوں گے، وہ سنیں گے میرا پروگرام، وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ وہ پچھلے 1 سال سے وہ سلنڈر نہیں لگا رہی۔ وہ یہی دوا آکسیجن 200 میں، اور دوسری دوا اس کو میں دیتا ہوں ایکونائٹ فیروکس 6C میں، اور آکسیجن 200 میں، یہ 2 دوائیں میں نے اس کے لیے اس کو دیں، اور میرے مولا نے فضل کیا، آج وہ بچی بغیر سلنڈر کے اپنی فل آکسیجن کے ساتھ زندہ پائندہ ہے۔ یہ آکسیجن کا کمال ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ ہومیوپیتھی کا کمال ہے۔ ویسے بھی اگر یہ جو دمہ ہو کسی کو، اگر ایسی کھانسی ہو جس سے لوگ اکثر وہ پمپ کرتے ہیں، اسپرے لیتے ہیں، ہاں، آپ پمپ کی جگہ آکسیجن لیں، یہ پمپ سے جلدی کام کرے گی۔ اور شروع 200 سے کریں، 200 سے کریں، 30 سے کریں، 1000 سے کریں، 10,000 سے کریں، مطلب کوئی مسئلہ نہیں اس کا۔ آکسیجن ہے نا، آپ بھی لے رہے ہیں آکسیجن، میں بھی لے رہا ہوں، ہمارا یہ ڈائریکٹر صاحب بھی لے رہے ہیں، ساری دنیا لے رہی ہے آکسیجن، اسی آکسیجن سے یہ دوا بنی ہوئی ہے، ہومیوپیتھی طریقے کے اوپر، صحیح، ویری افیکٹو، اللہ کے فضل سے کبھی اس کی ناکامی نہیں دیکھی۔ یہ اتنا جلد اثر کرتی ہے کہ ڈسپینسری میں لوگ آتے ہیں تو چیک کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نا، ان پاس وہ آلہ سا ہوتا چھوٹا سا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آکسیجن 80 پہ جا رہی ہے، 85 پہ جا رہی ہے، وہ 200 کی خوراک لیتے ہیں، ود ان اے منٹ 98 پہ۔ لیکن ہائی پوٹینسی سے لینے سے فرق کوئی مسئلہ نہیں، آپ 1 لاکھ میں لیں شک کا مسئلہ نہیں، آکسیجن ہے۔ صحیح، میں نے بتایا نا ابھی کہ وہ اس کی ماں اس بیچاری کو سلنڈر کے ساتھ لے کے آئی تھی، آج خدا کے فضل سے وہ بچی سلنڈر کے ساتھ زندہ نہیں ہے، وہ سلنڈر کے بغیر زندہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی نیا تجربہ جو سامعین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے آپ کو ملا ہو، یا لوگوں نے رابطہ کیا دیکھیں جو بتانا چاہتے ہیں سب کے لیے؟ بے شمار تجربات ہیں اللہ کے فضل سے، بے شمار، روزانہ ہی لوگ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں، لیکن میں لوگوں سے صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا کول رکھیں۔ میری کوشش، خواہش کے باوجود میں ہر بندے کو فون نہیں اٹھا سکتا، میں ہر میسیج کا رپلائی کرتا ہوں، بے شک میں اگلے دن کروں، لیکن اور دوسری بات، آپ خان صاحب یقین کریں کہ 90% لوگ ایڈریس لکھتے وقت اپنا نام نہیں لکھتے، 90% لوگ، اور مجھے پھر ان کو لکھنا پڑتا ہے، بھائی نام تو لکھ دیں اپنا۔ 90% لوگ، اب مانیں گے نہیں، میں آپ کو تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ اپنا ایڈریس نہیں لکھتے، ایڈریس لکھتے وقت اپنا نام نہیں لکھتے، صرف شہر اسٹرا سے لکھیں گے اور بھیج دیں گے۔ باقی ہومیوپیتھی میں یہ پچھلے دنوں میں نے ایک بچی کا علاج کیا، اس کو السر تھا معدے میں، السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں اس کو، تو عموماً جو ہماری عام بیماری دوائیاں ہیں یہ اس کا علاج نہیں کرتی، عموماً ہمارے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں اس کی۔ ہومیوپیتھک والے علاج؟ نہیں، ایلوپیتھک۔ اچھا، تو میں نے خدا کے فضل سے اس کا علاج کیا، اس نے 2.5 سال دوائی کھائی، 2.5 سال اس نے دوائی کھائی، اور خدا کے فضل سے پچھلے مہینے یا پچھلے ہفتے اس کا ٹیسٹ ہوا دوبارہ، وہ ڈاکٹر کرتے رہتے ہیں نا چیک اپ، تو انہوں نے اس کو بالکل کلیئر قرار دے دیا کہ تمہیں کوئی السر نہیں ہے۔
اور اس کی دوائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میرے تک نہیں پہنچ سکتے وہ کم از کم وہ دوائیں کھا کے اپنے آپ کو ریلیکس مطلب کر سکتے ہیں، اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی جو مین دوائی تھی وہ تھی اورنتھوگالم، ORINTHOGALUM 3X میں روزانہ رات کو ایک خوراک۔ اور دوسری جو دوائی تھی وہ کھانا کھانے سے پہلے ہائیڈراسٹس، نائٹرک ایسڈ اور کریوزوٹم، یہ 30 میں ملا کے ہر کھانے سے پہلے 20-25 منٹ پہلے میں نے اس کو 2.5 سال کھلائی اور اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس طرح کے اور بے شمار لوگ تجربات اپنے بتاتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آکسیجن کا بتایا تو یہ بہت بڑا ہومیوپیتھی کا مارکہ ہے کہ جو بچی 3 سال سے سلنڈر کے ساتھ تھی آج وہ سلنڈر کے بغیر ہے، ہومیوپیتھی کھا کے سلنڈر کے بغیر ہے۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، بے شمار خدا تعالیٰ کے فضل ہیں ہومیوپیتھی کے ذریعے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہر ایک کو ٹھیک کیا، لیکن میں نے اللہ کے فضل سے بے شمار دنیا کو کیا۔ لیکن ایک بات پھر وہی کہ کتنی دیر کھانی ہے، کب تک کھانی ہے، یہ نہیں مجھے پتہ، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کے جسم کو پتہ ہے کہ آپ کو کتنی دوائی کی ضرورت ہے۔ ہاں ایک بات اور یاد آ گئی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ ہاں جی، آج کل اکثر لوگ اولاد نرینہ کے لیے دوائیں پوچھ رہے ہیں، بے شمار لوگ۔ میں دیتا ہوں دوائی اللہ کے فضل سے، میرے استاد محترم کا بتایا اور نسخہ ہے میرے پاس، میں دیتا ہوں، لیکن میں گارنٹی کسی کو نہیں دیتا، گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ 80-90% میں نے تجربات کیے ہیں اور میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ دوائی صرف چند خوراکیں حمل سے پہلے اور چند خوراکیں حمل کے بعد ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کہ اتنی دیر کھانی، یہ کھانا وہ کھانا۔ 2 دوائیں میں دیتا ہوں، ایک کا نام ہے اورم میوریٹیکم CM میں حمل کے فوراً بعد، ایک میں دوائی دیتا ہوں حمل سے پہلے سیپیا CM میں۔ جب تک حمل نہیں ہوتا ہر مہینے ایک خوراک لے لیں، ایک خوراک مینز 5 گولیاں یا 5 قطرے۔ جو ہی حمل آپ کا ہو جائے، آپ حاملہ ہو جائے، فوراً اورم میور CM کی ایک خوراک چند قطرے یا چند گولیاں منہ میں رکھ کے چوس لیں تو اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے خواہ شافی پروگرام کے لیے۔ باقی تو روٹین میں پروگرام ہوتے رہیں گے اور امید ہے کہ اگلے ہفتے رانا صاحب پھر وقت نکال سکیں گے تو پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ناظرین اس کے ساتھ ہم اگلے ہفتے دوائی بنانا اور دوائی کو بڑھانا بتائیں گے، سکھائیں گے۔ ٹھیک، دوائی بناتے کیسے ہیں، دوائی کو بڑھاتے کیسے ہیں۔ ایک اگر آپ کے پاس دوائی ہے اور 10 بندوں نے کھانی ہے تو آپ اگر آپ قطروں میں ڈالنا شروع کریں گے تو آپ تو فوراً ختم کر دیں گے ایک ہی دن میں، لیکن اس کو آپ کس طرح 1 سال تک بھی کھلا سکتے ہیں اس کا طریقہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔